بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، اللہ تعالی نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے، ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اپنی مرضی سے ہم اس دنیا میں نہیں آئے، اللہ تعالی نے ہمیں بھیجا ہے کہ کون اچھے کام کر کے آتا ہے، کون مجھے راضی کر کے آتا ہے، کون مجھے ناراض کر کے آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہم سب آزمائش اور امتحان میں ہیں۔ محترم سامعین، دنیا میں دو حالات ہوتے ہیں، یا خوشی ہوتی ہے یا غمی ہوتی ہے۔ دو حالات میں سے ایک حالات میں سے ہر بندہ گزر رہا ہوتا ہے، یا تو وہ خوش ہوتا ہے یا پھر وہ پریشانی میں ہوتا ہے، یا کبھی فراوانی ہوتی ہے یا کبھی تنگ دستی ہوتی ہے، یا کبھی صحت ہوتی ہے یا کبھی بیماری ہوتی ہے۔ محترم سامعین، صحت کے عالم میں، خوشی کے عالم میں، فراوانی کے عالم میں ہم نے کیا کرنا ہے، وہ بھی ہم نے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھنا ہے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، اور اگر پریشانی مشکل ہے تو اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے اس پریشانی کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، کس طرح ہم نے اس مشکل میں سے نکلنا ہے۔ اس کے بارے میں بھی آپ علیہ السلام نے ہمیں اعمال بتا دیے ہیں، راستہ دکھلا دیا ہے۔ اور اگر ہم خود ہی نہ ان راستوں کو، ان اعمال کو اختیار کریں تو پھر ہماری اپنی ہی کم نصیبی ہے۔ اس میں دین اور اسلام کا کوئی قصور نہیں، اس میں قصور صرف ہمارا ہے۔ محترم سامعین، آج اسی میں سے ایک ہم وظیفہ اور دعا آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں کہ جب ہمارے اوپر فراوانی ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس میں سے ایک حدیث ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھ سے فرمایا، اے معاذ، مجھے تجھ سے محبت ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس محبت ہی کی بنا پر میں تجھ سے کہتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کیا کرو اور کبھی بھی اسے نہ چھوڑو۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کے علماء نے مختلف الفاظ میں یہ دعا نقل کی ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ترجمہ اس کا، اے میرے پروردگار، میری مدد فرما اور مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی، اپنی شکر کی اور اپنی اچھی عبادت کی۔ محترم سامعین، ان دعاؤں کا اہتمام کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزار کر اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں، تاکہ آخرت کی زندگی ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔